نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا نماز میں تشہد پڑھنے کا سبق ہے۔ چلیں اس سبق کو دیکھتے ہیں۔ پہلے ایک حدیث پڑھتے ہیں اس کے بارے میں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب ہم ابتدائی اسلام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تو کہتے سلام ہو اللہ پر، اس کے بندے سے پہلے سلام ہو جبرائیل پر، سلام ہو میکائیل پر، سلام ہو فلاں پر۔ پھر ایک مرتبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اللہ ہی سلام ہے، اس لیے جب تم میں سے کوئی نماز میں بیٹھے تو التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین پڑھا کرے، کیونکہ جب وہ یہ دعا پڑھے گا تو آسمان و زمین کے ہر صالح بندے کو اس کی یہ دعا پہنچے گی۔ اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اس کے بعد اس اختیار ہے جو دعا چاہے پڑھے، مگر یہ درود شریف پڑھنے کے بعد ہے۔ چلیں اب ہم اس کو لفظ بہ لفظ دیکھتے ہیں، اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ التحیات تمام بقا، حیات، تحفے، تحائف، کلی عبادتیں کس کے لیے ہیں؟ للہ اللہ کے لیے ہیں۔ والصلوات اور تمام صلات، دعا اور عبادات جو فعلی عبادتیں ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ اللہ ہی کے لیے ہیں۔ والطیبات اور تمام پاکیزہ چیزیں یعنی کہ مالی باتیں وہ کس کے لیے ہیں؟ اللہ ہی کے لیے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات تمام میری قولی، فعلی اور مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ السلام علیکہ سلامتی ہو آپ پر، ایھا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ورحمۃ اللہ اور رحمت ہو اللہ کی، وبرکاتہ اور اس کی برکتیں ہوں، السلام علینا سلامتی ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین وعلی اور اوپر عباد اللہ بندوں کے اللہ کے الصالحین نیک یعنی نیک بندوں پر، اشہد گواہی دیتا ہوں میں، اللہ الہ الا اللہ کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، واشہد اور گواہی دیتا ہوں میں، ان محمدن کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبدہ بندے ہیں اس کے، ورسولہ اور رسول ہیں اس کے۔ تو تشہد میں یہ دعا پڑھنے کے بعد ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ چلیں آئیں دیکھتے ہیں اس کے بارے میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک مرتبہ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کیوں نہ میں تمہیں حدیث کا ایک تحفہ پہنچا دوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا۔ میں نے عرض کیا جی ہاں، مجھے یہ تحفہ ضرور عنایت فرمائیے۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی اہل بیت پر کس طرح درود بھیجا کرے؟ اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجنے کا طریقہ تو ہمیں خود ہی سکھا دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
انک حمید مجید۔ چلیں دیکھتے ہیں اس کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم، اے اللہ، صلی علی محمد، صلی رحمت نازل فرما، علی محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی اور اوپر، آل محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، کما جیسا کہ، صلیتا آپ نے رحمت نازل فرمائی، علی ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم اور آل ابراہیم علیہ السلام پر، انکا بے شک تو، حمید بہت زیادہ تعریف کیا گیا، مجید بہت شان والا ہے، انکا حمید مجید بے شک آپ بہت زیادہ تعریف کے لائق اور بہت بڑی شان کے مالک ہیں۔ اللہم، اے اللہ، بارک علی محمد، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کما بارکتا جیسے کہ برکت نازل فرمائی، علی ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم اور آل ابراہیم علیہ السلام پر، انکا بے شک آپ، حمید بہت زیادہ تعریف کے قابل ہیں، مجید اور بڑی شان والے ہیں۔ تو درود ابراہیمی پڑھتے وقت یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نہ صرف یہ درود و سلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ان کی آل کے لیے ہے، بلکہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بزرگی اور تعریف بھی بیان کی جاتی ہے۔ انکا حمید مجید کہ بے شک آپ تعریف کے قابل اور بڑی شان والے ہیں، تو ہم اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بھی تعریف بیان کرتے ہیں۔ چلیں جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ درود ابراہیمی کے بعد ہم جو سب زیادہ تر دعا پڑھتے ہیں اس دعا کا ترجمہ کیا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، مسنون دعا ہے اور زیادہ تر یہی پڑھی جاتی ہے۔ تو چلیں ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ ربی، اے میرے رب، اجعلنی بنا دے مجھے، مقیمہ قائم کرنے والا، الصلاۃ نماز کا، ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا دے، ومن اور سے، ذریتی میری اولاد میں سے بھی، یعنی میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے، ربنا اے ہمارے رب، وتقبل اور تو قبول فرما، دعائی ہماری دعاؤں کو، وتقبل دعا اور اے ہمارے رب ہماری دعائیں سن لے، ربنا اے ہمارے رب، اغفر لی بخش دے مجھے، ولی والدیہ اور میرے والدین کو بھی بخش دے، وللمؤمنین اور تمام مومنوں کو، مسلمانوں کو بھی بخش دے، یوما اس دن، یقوم الحساب جس دن حساب قائم ہوگا، ربنا اغفر لی اے میرے رب بخش دے مجھے، ولی والدیہ وللمؤمنین اور میرے والدین کو بھی بخش دے اور تمام مومنین کو بھی بخش دے، یوم یقوم الحساب اس دن جس دن حساب کتاب قائم ہوگا۔ تو یہ بڑی خوبصورت قرآنی دعا ہے، اس کو اپنی نماز میں پڑھتے وقت سمجھ کر پڑھنا چاہیے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے، آمین۔ اور اے رب تو ہم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اور اے ہمارے رب تو ہمیں بخش دے، مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے اور تمام امت مسلمہ کو بخش دے، مومنین کو بخش دے، اور قیامت کے روز جس دن تو حساب کتاب قائم کرے گا اس دن ہمیں معاف فرما دی۔ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر کے، ہماری تمام چھوٹی موٹی کوتاہیوں کو درگزر کر کے، ہمیں معاف کر کے روز قیامت ہمیں
جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ شکر الحمدللہ، ہم نے جو آغاز کیا تھا کہ ہم نماز کا ترجمہ پڑھیں گے، اور آئندہ سے جب نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ جو الفاظ ہم منہ سے ادا کر رہے ہیں ہمارے دماغ ان کو سمجھتے ہوں، ہمارے دل اس کو سمجھ کر پڑھتے ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے کہ ہم سب اس کے ترجمے کو اپنے دل میں رکھتے ہوئے نماز ادا کریں اور اپنی نمازوں کی اصلاح کریں۔ نماز کے آخر میں ادا کیے جانے والے الفاظ، تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلامتی ہو آپ پر اور رحمت ہو اللہ کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے یہ ہماری چھوٹی چھوٹی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔